الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى في شأن إمام الأنبياء والمرسلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شکر خدا، منت پروردگار، سجدہ رب العالمین. اس نے ہم کو رحمت للعالمین کی ولادت کا مبارک مہینہ ربیع الاول عطا فرمایا. آج جب ہم کے جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، ربیع الاول شریف 2 تاریخ، الحمدللہ پہلی تاریخ سے اس جامع مسجد سکندرآباد میں میلاد النبی، سیرت النبی، سورت النبی، اخلاق النبی، اشفاق النبی، خصائل النبی، شمائل النبی، فضائل النبی، معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات مختلف علماء کرام اور مشائخ عظام دکن سے نہ صرف سن رہی ہیں بلکہ اپنے ایمان اور عقیدہ اہل سنت و جماعت کو تازہ کر رہے ہیں. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تجدید ایمان کا ایک بہترین ذریعہ. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے قریب ہونے کا وسیلہ. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں عزت و وقار سے جینے کا ایک واسطہ. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عاشق رسول کی پہچان. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فدائے رسول کی جان. اللہ کا شکر اس بات پر ادا کرتے ہیں
کہ اللہ نے ہم کو یہ مبارک اور مسعود اور ہماری زندگی کا مقصود مہینہ عطا فرمایا۔ ہمارے پاس وہ زبان، وہ الفاظ، وہ جملے، وہ اسلوب نہیں ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد بیان کریں۔ ہم تو صرف نقل کرتے جو ہمارے بزرگوں نے بتایا، جو ہمارے اماموں نے راستہ دکھایا، جو ہمارے مشائخ اعظام اور علماء کرام نے رہبری اور رہنمائی پر۔ میلاد النبی اگر سننا ہے تو قرآن سے سنو، میلاد النبی اگر پڑھنا ہے تو قرآن مجید میں پڑھیے، میلاد النبی دیکھنا ہے تو اللہ کی کتاب میں دیکھیے۔ خدا کی قسم ایسا بیان اب دنیا کی کسی کتاب میں نہیں آ سکتا، دنیا کے کسی قلم میں ایسی شان نہیں ہے کہ حضور کی شان جیسے قرآن نے بیان کیا ہے ویسا بیان کر سکی۔ قرآن مجید پاک ہے، پڑھنے والے کو بھی پاک کر دیتا، ماننے والے کو بھی پاک کر دیتا۔ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شان جو اللہ نے بیان فرمائی وہ پانے سے قابل۔ اپنے معیار پہ کبھی میلاد النبی نہ منائیں، قرآن کے معیار پہ میلاد النبی منائیں۔ قرآن شریف میلاد النبی کیسے منانے کا حکم دیتا، کیا طریقہ قرآن مجید نے اختیار کیا، اتنا فصیح، اتنا بلیغ، اتنا سلیس بیان دنیا کی اور کسی کتاب میں نہیں ہو سکتا۔ پروردگار عالم کو جو ارشاد ہے ایک بار نہیں بلکہ بار بار پڑھنا چاہیے، بار بار سننا چاہیے اور بار بار اس کو دیکھنا چاہیے۔ پروردگار عالم اپنے حبیب رؤوف رحیم علیہ التحیۃ و تسلیم کا بیان فرما رہا ہے تو پروردگار کا بیان ہی یقین والا ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود ذکر رسول کا اہتمام قرآن سے سیکھی، سنت رسول کی شان قرآن سے سیکھی۔ اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اے لوگو، یہ جو دنیا کا مالک تم سے بیان کر رہا ہے خبردار اس میں شک نہ کرنا، یہ شبہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ یقین کا کلام۔ اور یہ جو بات کہی جا رہی ہے تحقیق کے ساتھ کہی جا رہی ہے۔ بندہ تحقیق کرے تو محقق کہلائے، اور اللہ جب تحقیق سے فرمائے تو اس کا کیا نام رکھا جا سکتا ہے؟ اس کا نام قرآن مجید، ایسی کتاب جس کا کوئی جواب نہیں، ایسا کلام جس کی کوئی مثال نہیں۔
تو یہ بات اللہ تحقیق سے فرماتا ہے، اسے تم کاغذ کی کتاب نہیں بلکہ دل کی کتاب پر لکھ لو، لوح قلب پر مرتسم کر لو کہ بے شک اللہ کے پاس سے تمہارے پاس ایک نور آیا، اور نور تنہا نہیں آیا، اجالا بھی آیا اور ساتھ میں کتاب اعلیٰ ملا۔ اب کتاب پڑھنا ہے تو اندھیرے میں نہ پڑھو بلکہ اجالے میں پڑھو۔ وہ اجالا اور نور کون ہے؟ وہ اجالا اور نور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا مانے یا نہ مانے، ہم کو دنیا سے غرض نہیں ہے، ہم دنیا کے غلام نہیں ہیں، ہم تو سرکار کے غلام۔ سرکار جو فرمائے اس پر ہمارا ایمان، نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے نہ اس میں اضافہ ہو سکتا۔ تو اللہ کا یہ فرمان کہ بے شک اللہ کے پاس سے ایک نور آ گیا اور کھلی کھلی کتاب آ گئی، یہ بند کتاب نہیں ہے، ایسی نہیں ہے کہ انسان اس کو نہ سمجھ سکے۔ یہ کتاب سمجھ بھی دیتی ہے اور سمجھا بھی دیتی ہے۔ یہ کتاب بھی ہے اور کتاب کے ساتھ معلم بھی ہے، تعلیم بھی ہے، استاذ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتاب کو بھی نازل فرمایا کہ یہ کتاب دنیا کا کوئی انسان تم کو نہیں پڑھا سکتا، اگر کوئی یہ کتاب پڑھا سکتے ہیں تو صرف ہمارے حبیب پڑھا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نور فرمایا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے۔ اگر کسی کی آنکھوں میں طاقت ہے تو پھر یہ نور ضرور نظر آئے گا، اور نظر دیکھنے کے قابل نہیں ہے تو یہ نظر کا قصور ہے، ورنہ نور تو ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ بھی نور اور پیغمبر بھی نور۔ اللہ اپنی ذات سے نور ہے اور پیغمبر اللہ کے بنانے سے نور۔ اللہ کا جو نور ہے وہ اس کا ذاتی ہے، اور سرکار کو جو اللہ نے نور بنایا ہے وہ اللہ تعالی کا عطا کردہ ہے۔ اللہ بھی سنتا ہے، انسان بھی سنتا ہے، لیکن اللہ اپنی ذات سے سنتا ہے، انسان اپنی ذات سے نہیں اللہ کے دینے سے سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی کلام فرماتے ہیں، انسان بھی کلام کرتا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ اپنی قوت سے کلام کرتا ہے اور بندہ اپنی قوت سے نہیں، اللہ کی قوت جو عطا کردہ ہے اس سے کلام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے، وہ سمیع اور بصیر ہے، انسان بھی سنتا ہے۔ اب سننے کی صفت اللہ میں بھی ہے، سننے کی صفت انسان میں بھی ہے، تو نعوذ باللہ کیا دونوں برابر ہو گئے؟ کہا کہ نہیں، یہاں آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا اللہ کو کسی نے سننے کی طاقت نہیں دی، اللہ اپنی ذات سے سنتا ہے۔ اللہ سننے میں انسان کے کانوں کے جیسا محتاج نہیں ہے، اللہ سنتا ہے اپنی قدرت سے سنتا ہے،
انسان سنتا ہے تو کان کے ذریعے سنتا ہے، کان کا محتاج۔ اللہ کان کا محتاج نہیں ہے۔ یہ فرق پیش نظر رکھنا چاہیے، یہ توازن اور اعتدال بھی ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے، ورنہ پھر بھٹک جانے کا اندیشہ ہے۔ تو اللہ بھی نور اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور۔ اللہ خود اپنی ذات سے نور ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے بنانے، اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے نور ہے۔ پروردگار عالم کا یہ کلام جو کتاب کی شکل میں آیا وہ قرآن لفظی کہلاتا، الفاظ میں قرآن۔ یہ بھی کس نے بتایا؟ کیا آپ نے راست جا کر اللہ تعالی سے پوچھا کہ یہ کلام آپ کا ہے؟ بندہ تو گندا ہوتا ہے بھائی، کہ نسبت خاک را بعالم پاک، تو کجا من کجا۔ بندے کو اللہ نے بتایا، بندے کو نہیں بتایا، بلکہ اپنے خاص بندے کو بتایا۔ وہ خاص بندہ کون ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ سب بندے ہیں لیکن یہ بندے خاص، سب بشر ہیں لیکن یہ خیر البشر، سب انسان ہیں لیکن یہ احسن الانسان، سب آدمی ہیں لیکن یہ اطیب آدمیان عالم ہیں، سب مخلوقات کا انتخاب ہے، اور سرکار مخلوقات کا بھی انتخاب ہے، پیغمبروں کا بھی انتخاب۔ لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں انسان پیدا ہو، ان ساری مخلوقات سے اللہ نے جب نظر انتخاب ڈالی تو انسان کو منتخب کیا۔ جب انسانوں پر نظر انتخاب ڈالی تو 1,00,000 یا 2,24,000 پیغمبروں کو منتخب کیا۔ جب 2,00,000 یا 1,24,000 پیغمبروں میں نظر انتخاب ڈالی تو ان میں سے 5 پیغمبروں کو منتخب کیا۔ جب 5 پیغمبروں پر نظر مقبولیت ڈالی تو خاتم الانبیاء کا انتخاب کرنا۔ تو حضور انبیاء کا انتخاب ہے، انسانوں کا انتخاب ہے۔ جو پیغمبروں میں چنا جائے، 14ویں صدی کا انسان ان سے برابری کا دعویٰ کرے، اور پیغمبر جس کے برابر نہیں ہو سکتے، یہ عام بشر کیا پیغمبر کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آگے پروردگار عالم شان محمدی کا بیان فرما رہا ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ اے حبیب معظم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں۔ یہ اللہ کے کلام کا ایک انداز، جب کسی بات کی اہمیت جتانا، جب کسی بات کی عظمت کی طرف انسانی ذہن کو متوجہ کرنا ہو تو اس کا انداز اور لب و لہجہ بالکل بدل جاتا۔ ہم نے بھیجا ہی نہیں، ارے بھیج تو دیا، پھر بھیجا ہی نہیں کیا مطلب؟ اے انسانوں، بھیجا نہیں ہے مگر بھیجا تو کس شان سے بھیجا؟ صرف مکے کے لیے نہیں بھیجا، مدینے کے لیے نہیں بھیجا، طائف کے لیے نہیں بھیجا،
ایک ملک کے لیے نہیں بھیجا، جہاں جہاں رب العالمین ہے وہاں وہاں رحمت للعالمین. یہ رب العالمین کی طرف سے تعارف رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کسی زبان میں اتنی فصاحت کہ یہ فصاحت قرآن کی لائے، خدا کی قسم نہیں لا سکتے. اس لیے بزرگوں نے یہ سکھایا کہ اے لوگوں، اگر تمہیں ذکر محمدی کرنا ہے تو کرو، لیکن ہمارا یہ عالم ہے کہ ہزار بار بشویم دہن جمشک گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. ہم ولی ہو کر، ہم غوث زماں ہو کر، ہم وتد زمانہ ہو کر، ہم بلیغ بیان ہو کر، ہم فصیح لسان ہو کر، ہم جب ادیب زمان ہو کر، ہم خطیب منبر ہو کر، جب سرور کائنات کی عظمت بیان کرنا چاہیں، ابھی بیان کیے نہیں، بیان کرنے کا ارادہ ہے، زبان کھولی نہیں، لب ہلانے کا عزم ہے، تو ایک بار نہیں اور دو بار نہیں بلکہ 1000 مرتبہ ہم اپنی زبان کو عطر سے دھوئیں، عطر سے، مشک سے، عنبر سے، اور جب زبان کو پاک کرے، خوشبو سے معطر کرے، پھر اس کے بعد سرکار کا نام لے، تو ہمارا یہ احساس ہے کہ ہم نے ذکر محمدی کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے کوئی ادب نہیں کیا، بلکہ ہم نے تو بے ادبی کا مظاہرہ ہے. ہم نے کوئی کمال نہیں کیا، ہم نے بے کمالی کا اظہار کیا. اللہ اکبر. جہاں بڑی بڑی ہستیاں یہ کہہ کے اپنی زبان کو روک رہی ہیں، تو ہمارے پاس وہ صفائی کہاں، ہمارے پاس وہ طہارت کہاں؟ دن بھر میں کتنے جھوٹ ہماری زبان سے نکلتے، دن بھر میں کتنی تہمتیں اپنے بھائیوں پر ہم لگاتے ہیں، دن بھر میں کتنی گالیاں ہماری زبان سے نکالتے ہیں. کیا ہم میلاد النبی بیان کرنے کے قابل ہیں؟ کیا سیرت النبی بیان کرنے کے لیے ہم حوصلہ رکھتے ہیں؟ اگر ہم کر رہے ہیں حوصلہ، تو یہ اللہ کا انعام کہ ہم خطا کرتے ہیں اور اللہ ہم کو عطا کرتا ہے. تو عزیزان محترم، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ قرآن ہے، تو ہم حضور کی زبان پہ کہہ رہے ہیں قرآن. مطلب کیا ہوا کہ ہم نے حضور کو پہلے مانا، قرآن کو بعد میں مانا. دوسرا زاویہ، ہم نے محمد الرسول اللہ کو پہلے مانا، لا الہ الا اللہ کو بعد میں مانا. مکے نے پہلے محمد الرسول اللہ کو دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا. عرب کے واسیوں نے پہلے حضور کو 1-2 سال نہیں 40 سال دیکھا. 40 سال وہ شمع اجالا جس نے کیا، 40 برس تک غاروں میں. کہنے والے عارفوں نے کہا کہ دنیا تجھے معلوم ہے میرے آقا میرے حضور جب غار ہرا میں گئے، جب غار ہرا میں اترے تو آپ محمد ابن عبداللہ تھے، لیکن جب غار ہرا سے نکلے تو محمد الرسول اللہ. اس لیے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد ابن عبداللہ نہیں ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا. اب ابن کی اضافت نہیں کرنا ہے،
اب اللہ کی طرف اضافت کرنا. اس لیے اگر دنیا میں کوئی صاحب ایمان انسانیت کے دائرے میں داخل ہونا چاہتا ہے، امن پسند بننا چاہتا ہے، محبت گرد بننا چاہتا ہے، تو کیا کہنا ہے اس کو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ حضور کا ذاتی نام، 99 نام آپ کے صفاتی ہیں. لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ کہے گا تو مومن نہیں ہوگا. یہ محمد کی شان ہے. اور لفظ محمد کا معنی کیا ہے؟ قربان جائیے ان علماء ربانی پر، ان مشائخ یزدانی پر جنہوں نے بتایا کہ لوگوں تم کو معلوم ہے سرکار کے نام نامی اسم گرامی کے معنی کیا ہے؟ اور جو کوئی لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ کی ذات گرامی وہ ہے کہ ایک تعریف ختم ہوتی نہیں کہ آپ کی دوسری تعریف شروع ہو جائے. ایک خوبی ختم نہیں ہوتی کہ دوسری خوبی شروع ہو جاتی ہے. ایک صفت ختم نہیں ہوتی کہ دوسری صفت شروع ہو جاتی ہے. ایک بڑائی ختم نہیں ہوتی کہ دوسری بڑائی شروع ہو جاتی ہے. ایک خصلت ختم نہیں ہوتی کہ دوسری خصلت شروع ہو جاتی ہے. الذی یحمد حمدا بعد حمد، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات عالی معاد کا نام ہے کہ جن کی خوبیاں کبھی ختم نہیں ہوتی، یہاں تک کہ دنیا ختم ہو جائے گی لیکن سرکار کا ذکر ختم نہیں ہوگا. کہ ذکر کرنے والے تو ہم ہیں، ذاکر ختم ہو جائے، بندے ختم ہو جائیں، انسان ختم ہو جائیں گے، لیکن کل یوم ہوا فی شان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. انسان ختم، دنیا جہان ختم، لیکن اللہ باقی. اللہ باقی تو ذکر محمد رسول اللہ بھی باقی ہے. یہ ایسا ذکر ہے الحمدللہ اللہ نے ہم کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرمایا. عزیزان محترم، یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہم کو ہمارے بزرگوں نے یاد دلایا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری دنیا کے مسلمانوں نے اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے. ہم کو اپنے راستے پہ چلنا ہے اور یہ دعا مانگنا ہے اہدنا الصراط المستقیم. پروردگار جو تیری محبوب مخلوق پیغمبروں کے بعد تھی ان کے راستے پر چلا، ان کے دیکھنے والے جو چلے وہ راستے پر چلا، پھر ان کے جو دیکھنے والے ہیں ان کی جو زیارت کیے ان کے راستے پر چلا. اے پروردگار تابعین کے راستے پر چلا، گمراہوں اور ظالمین کے راستے پر ہم کو مت چلا. ظالم اپنا کام کر رہے ہیں، مغضوب اپنا کام کر رہے ہیں اور سرکار کے محبوب اپنا کام کر رہے ہیں. تو محبوبوں کی طرف نظر کیجئے، مغضوبوں کی طرف نظر مت ڈالیے. تو اللہ پاک قرآن شریف میں فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارے حبیب آئے ہیں تو ساری انسانیت کے لیے رہبر بن گیا، ہادی بن گیا ہے. اب اگر کسی کو ہدایت دینا ہے تو ہادی کے پاس جائے، ہمارا حکم لینا ہے تو حاکم کے پاس جائے، اخلاق لینا ہے تو محمد عربی کے پاس جائے، اللہ کا پتہ لینا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے. حضرت علامہ سید احمد حسین امجد نظامی رحمت اللہ جامع نظامیہ کے فارغ التحصیل صرف ایک شاعر کے نام سے ہم جانتے پہچان. اتنی ہی پہچان ہمارے پاس ہے کیونکہ روزگار غم حیات اتنا فرصت نہیں دیتا کہ ہم
ہر ایک کا بایو ڈاٹا معلوم کریں۔ یہ شاعر بھی تھے، عالم بھی تھے، مشائخ بھی تھے، صوفی بھی تھے، سرکار کے عاشق بھی تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرتے۔ یہ گئے اس زمانے میں جبکہ پانی کے جہاز چلتے، امام زامین باندھ کر وصیت کر کے جائیداد تقسیم کر کے 6 مہینے سمندر میں جہاز چلا کرتا، موت بالکل سامنے ہوتی، کفن ساتھ میں ہوتا، امام بھی نماز پڑھنے والا ہوتا، نماز جنازہ۔ ویسا سفر امجد حیدرآبادی رحمت اللہ علیہ نے کیا، اور جب واپس آئے تو انہوں نے حرمین شریفین کا سفر نامہ لکھا، اس کا نام رکھا حج امجد۔ مکے کا سفر لکھ دیا، طواف کا معاملہ لکھ دیا، آب زمزم کی کیفیت لکھ دیا۔ آخر میں جب مدینہ شریف کا ذکر آیا تو جہاں انہوں نے اپنا سفر نامہ حج ختم کیا تو پتا ہے آپ کو کیا لکھا انہوں نے؟ یہ میں سنا رہا ہوں، کبھی موقع مل جائے تو کہیں حج امجد پڑھ لیجیے۔ سب سے آخری کتاب کا حصہ، دا اینڈ آف دا جرنی امجد حیدرآبادی تو مکہ اور مدینہ، کیا لکھا انہوں نے؟ حرم پاک کی تجلی سے طور سینہ ہے اپنے سینے میں، حرم پاک کی تجلی سے طور سینہ ہے اپنے سینے میں، سفر حج کا محصل یہ ہے کعبے والا ملا مدینے۔ اللہ اکبر! یہ ہمارے بزرگان دین ہے بھائی، یہ دکن کے صوفیاء ہیں، یہ دکن کے مشائخ ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہم پہلے مدینے والے ہیں، ہم پہلے سرکار والے ہیں، ہم پہلے آپ کے عاشق ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ ان سے راضی ہوا۔ یہ اللہ سے راضی ہونے کا راستہ طریقہ کس نے بتایا؟ وہ بھی کہیں گے میرے سرکار نے بتایا۔ کہ آپ کتنا چاہتے ہیں؟ کہ میری جان بھی سرکار کو قربان ہے، دونوں جہان بھی سرکار کو قربان ہے، اور ہماری زبان سے قربان ہے، ان کے عمل میں قربان ہے۔ یہی بات 12 روز تک آپ کو اس جامع مسجد سکندرآباد میں بتائی جا رہی ہے۔ یہ 12 روز ہی آپ کی زندگی کے اندر نامہ اعمال کے اندر نجات کا ضامن ہونے والے ہیں۔ ہر انسان کے لیے نہیں، نہ ہر انسان سے میں مخاطب، میں عاشقوں سے مخاطب، وہ عاشق جو قربان ہونا جانتے ہیں۔ پروانے کی یہ حالت ہے، اس محفل میں ایک شب میں وہ پیدا بھی ہوا، عاشق بھی ہوا اور مر بھی گیا۔ عاشقی تو ہمارے بزرگوں نے سکھائی، عاشقی محدثین کے گھرانے نے سکھائی، سرکار سے عاشقی صوفیوں کے گھرانے نے سکھائی۔ حضرت سیدنا شاہ عبد الرحیم صوفی محدث دہلوی رحمۃ اللہ، کیا یہ نام اپنی تاریخ سے آپ نکال دیں گے؟ نہیں نکال سکیں گے۔ سیدنا امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا نام نکالیں گے؟ نہیں نکال سکتے۔ ارے ہماری فہرست میں کیا، ہمارے شجرے میں کیا، بڑے بڑے محدثین کے شجرے میں جب تک یہ نام نہیں آتا ان کا شجرہ مکمل نہیں، ان کی سند مکمل نہیں ہوتی۔ الحمدللہ اس سکندرآباد کی سرزمین پر نور سیدنا شاہ ولی اللہ موجود ہے، صفت سیدنا شاہ ولی اللہ موجود ہے، عشق ولی اللہ کا ایک جلوہ سیدنا شاہ عبد القادر صوفی محدث رحمت اللہ علیہ کے آستانے کی شکل میں روضۃ الاسفیاء کے اندر آرام فرما ہے۔ عزیزان محترم، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ ان بزرگوں نے بتایا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ
عاشق ہر سال سرکار کا میلاد کیا، 400 سال پہلے کی بات ہے، 4 سال پہلے کی بات نہیں، میلاد النبی تو صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے بھائی۔ ہم یوٹیوب دیکھ کر میلاد النبی منانے والے نہیں ہیں، ٹویٹر پہ پڑھ کے میلاد النبی منانے والے نہیں ہیں، ہم تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو دیکھ کر میلاد النبی منانے، ہم تو اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر میلاد النبی منانے والے ہیں، اور ہم سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر میلاد النبی منانے ہیں۔ ہر سال محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سرکار کا میلاد مناتے، آپ کے تلامذہ یعنی شاگرد، آپ کے مریدین، آپ کے خلفاء، آپ کے محلے والے بھی شمع جلتی ہے، پروانے کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ شمع روشن ہوگی، پروانہ ڈھونڈتا ہوا کچھ شمع پہ آ جاتا ہے اور طواف کرتے کرتے شمع پہ فدا ہو جاتا ہے۔ اللہ، ایک بزرگ کی خدمت میں ایک وقت کے بہت بڑے نواب صاحب نے 100 ایکڑ زمین کا پروانہ کاغذ لکھ کے بھیجا، بزرگ کے پاس قاصد لے گیا، پروانہ پڑا، سامنے ان کے شمع جل رہی تھی، شمع، وہ جو کاغذ تھا، پیپر تھا، پتر تھا، شمع کی آگ پر رکھ دیا، پورا پروانہ جل گیا، کاغذ جل گیا۔ اس قاصد نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا کہ نہیں دیکھا؟ ارے بھائی یہ شمع تھی اور پروانہ اس کے اوپر جل گیا۔ اللہ اکبر، العاقل تکفیر اشارہ، عاقل کے لیے، دانا کے لیے اشارہ کافی ہے۔ سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، یہ سارے ہندوستان کے مسلمانوں کے محسن ہیں، یہ حقیقی علماء ربانی ہیں، تذکرہ ان کا کیجیے، ذکر ان کا کیجیے، کتاب ان کی پڑھیے، اس سلسلے میں جانا ہے تو ان کے سلسلے میں داخل ہو۔ ہر سال اہتمام کے ساتھ، پورے ادب کے ساتھ میلاد النبی منانا، اور جو آپ کو میسر آتا، جو بھی آپ کھلا سکتے، جو بھی آپ تقسیم کرتے، وہ سارے حاضرین جلسہ میں تقسیم کر دیتے۔ لیکن ایک سال ایسا ہوا کہ آپ کے پاس کھلانے پلانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن بزرگوں کا طریقہ ہے، کچھ ہو یا نہ ہو مجلس کو ناغہ نہیں کرتے، کیونکہ پابندی کی برکت سے وہ اچھی طرح واقف تھے۔ مجلس ناغہ نہیں کیا، مجلس ہوئی، سرکار کی میلاد بیان کی گئی، آپ کے شاگردوں، آپ کے تلامذہ نے دہلی کے بازار سے جا کے چنے اٹھا کے لائے، کہا حضور آج دیگ نہیں چڑھے، کھانا نہیں پکا، کوئی بات نہیں، ہم ان چنوں پر ہی فاتحہ پڑھو۔ یہی چنے سرکار کی خدمت میں بھیجا کرتے، اس لیے کہ سرکار کی بارگاہ میں فلوس نہیں، دل کا خلوص دیکھا جاتا ہے۔ یہاں فلوس کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تو دل کا خلوص چاہیے۔ فاتحہ پڑھی اور چنے حاضری میں تقسیم کر دیے، جلسہ ختم ہوا، میلاد النبی کی مجلس ختم ہوئی، سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ جب چلے گئے، سو گئے، آنکھ تو سو گئی، لیکن قسمت کا تارا جاگ گیا، قسمت بیدار ہو گئی۔ دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے خواب میں تشریف فرما ہے، اور جو چنے دہلی میں بھیجے گئے تھے سرکار کے خدمت پڑے۔ الدر السمین فی مبشرات النبی الامین، یہ کتاب کا نام ہے، اگر کہیں مل جائے تو اس میں پڑھ لیجئے۔ ایک واقعہ ہے، ایسے 40 واقعہ وقت نہیں ہے کہ بیان کر سکے۔ ایک واقعی آنکھ کھولنے کے لیے کہا۔ آپ نے دیکھا سرکار کا میلاد کہاں ہوا؟ ہندوستان میں، اور سرکار نے کہاں دیکھ لیا؟ مدینہ شریف میں۔ یہ سرکار کا معاملہ ہے میرے بھائی۔ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بزرگوں نے
بتایا. اور پھر یہی حیدرآباد کی سرزمین ہے, یہاں کئی خانے آپ کو مل جائیں گے اور نبی خانے بھی آپ کو یہیں پر ملیں گے. نبی خانہ وہاں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہوتا ہے, اس جگہ کا نام ہے نبی خانہ. آج بھی جیسے ہماری مسجد میں 12 مجلسیں ہوتی ہیں, مدینہ سرکل کے پاس 12 مجلسیں منعقد ہوتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا نام ہے, کیا نام ہے اس کا؟ نبی خانہ. اور جو عاشق کا دل ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے نبی خانہ. وہاں پر حضرت خیر المبین صاحب رحمت اللہ علیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل کرتے تھے. عزیزان محترم, ایک مرتبہ ایک صاحب مدینے سے تشریف لائے اور تشریف لا کر انہوں نے کہا, یہاں کوئی صاحب ہے جو سرکار کا تذکرہ کرتے ہیں, بتائیے ان کا ذکر, ان کی مجلس قبول ہو گئی, سرکار نے ان کو سلام بھیجا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے دکن کا معاملہ, یہ ہے دکن کے علماء, یہ ہے دکن کے مشائخین کرام کہ الحمدللہ سرکار کی خدمت میں ان کا کلام بھی قبول ہوا, ان کا سلام بھی قبول ہوا. تو الحمدللہ اللہ تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خوب ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. 14 صدیوں میں کتنے مفسرین آئے, لیکن ہر ایک نے یہی بیان کیا کہ ہم ہر چیز کو محدود کر سکتے ہیں, لیکن رحمت کو ہم کہیں باندھ نہیں سکتے, رحمت کی ہم لمٹ بتا نہیں سکتے. لالو سنبل پسند آیا, نہ مجھ کو عنبر پسند آیا, اور مدینے کی زمین پر صبح کا منظر پسند آیا. وہ ہر عالم کی رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے, ارے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. کتنے عالم نہیں تھے, 18,000 عالم ہیں, لیکن سرکار نے ہم گناہگاروں کا یہ عالم پسند پا. کتنے خوش نصیب ہیں. یقیناً آسمان بڑا اونچا ہے, اس میں چاند اور سورج کے گولے لگے ہیں, اس میں ستارے ٹانکے ہوئے ہیں, لیکن کیا سورج اشرف المخلوقات ہے؟ کیا چاند کو افضل المخلوقات آپ کہیں گے؟ نہ چاند افضل المخلوقات, نہ سورج اشرف المخلوقات. اشرف المخلوقات انسان ہے, افضل المخلوقات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم, اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جب آنے کی باری آئی تو تاج رسالت سر پہ رکھا, دنیا میں بھیج دیا. نوح علیہ السلام تشریف لائے, تاج رسالت رکھا, کائنات میں بھیج دیا. شیش علیہ السلام کی آمد تھی, رسالت کا تاج رکھا, دنیا میں بھیج دیا. اور موسیٰ علیہ السلام تشریف لانے والے تھے, معجزہ دے کر بھیج دیا. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لانے والے تھے, معجزہ دے کر بھیج دیا. سب پیغمبروں کو معجزہ دے کر بھیجا, سرکار کو معجزہ دے کر نہیں, معجزہ بنا کے بھیجا. یہ حضور پاک علیہ السلام کی حمد و ثنا کتنی بیان کرے. 14 صدیاں گزر گئی عزیزان محترم, نہیں صرف 63 برس عمر رحمت, ازل سے ابد تک خیام آپ کا ہے. نہ الفاظ صابر, نہ آواز صابر, کلیم آپ کا ہے, کلام آپ کا ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ مجلس انتظامی جامع مدینہ جانا گویا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اپنے احباب کے ساتھ اس عید میلاد کے خطبے میں شریک ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت والا بنائے, امن والا بنائے, سلامتی والا بنائے, ہندوستان کے رہنے والوں کے لیے خیر کا پیغامبر بنائے,
ہمارے فلسطینی بھائیوں کے لیے رحمت والا پیغام بنائے، ساری دنیا کے اندر رحمت عام ہو جائے، سرکار کا پیام عام ہو جائے، سرکار کی سیرت عام ہو جائے، سرکار کی سیرت بھی عام ہو جائے اور سرکار کی صورت بھی عام ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔